الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دامت دعوة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم نے سورۃ قاف کی 8 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، تو انشاءاللہ العزیز آج ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے اس کلام کو صحیح سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آج کے درس میں پہلی آیت جو ہے اس میں جہنم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنت کا، اور پھر جنتیوں کی نعمت کا اس میں ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ یہ سورۃ کریمہ جو ہے یہ آخرت کے موضوع پر ہے، اس لیے اب جو ہے
پچھلے رکوعوں میں بھی اور اگلی آنے والے رکوع میں بھی، پچھلی آیات میں بھی اور آنے والی آیات میں بھی آخرت کی چیزوں کا ذکر ہوگا، جنت کا، جہنم کا، کفار کے جانے کا، مومنوں کے جانے کا، اور رب تعالیٰ کے دیدار کا، تو سارا ذکر اسی کو ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی آیت میں فرمایا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم جہنم سے فرمائیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، تو وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ چاہیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور ہاں، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے، جو نیک لوگ ہوں گے نا، جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ غیر بعید، کہ وہ جنت ان نیک لوگوں سے دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اور پھر جنتیوں کو کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے رہے ہو، دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نا تمہیں جنت دیں گے، تو یہ ہے وہ جنت جو تمہارے قریب لائی گئی ہے، یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے ہو۔ لکل اواب حفیظ، ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہے اور نگہداشت رکھنے والا ہے، اس کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے، جو اللہ سے بغیر اس کے دیکھے کہ اس کا غیب سے اس کا ذکر سنتے ہوئے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، منیب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوا دل لایا، یعنی اللہ سے ڈرتا ہوا، اس کا ذکر کرتا ہوا، اس کی توحید پر اور اس کی قدرتوں پر ایمان رکھتا ہوا آیا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کی جگہ ہے، یہاں ہمیشہ رہو گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس میں جو چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، جو چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا اس جنت میں تمہیں وہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں جس کا تمہیں پتہ نہیں، وہ بھی تمہیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلی آیت میں ذکر کیا کہ جہنم سے رب تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی اب تو بھر گئی، وہ کہے گی نہیں مجھے کچھ اور چاہیے۔ جنت سے جہنم چھوٹی ہے، جنت کتنی بڑی ہے؟ ارض و السماوات والارض، 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ ایک ایک ساتھ جوڑے جائیں۔ پہلا آسمان ہے نا، اس کو بچھایا جائے، جہاں اس کا اینڈ ہو اس کے ساتھ دوسرا ملایا جائے، پھر تیسرا اس کے ساتھ ملایا جائے، پھر چوتھا ملایا جائے، یہ 5واں ملایا جائے، 6واں ملایا جائے، 7واں ملایا جائے۔ اور جب یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جائیں، پھر اس کے ساتھ 7 زمینیں ملائی جائیں، اسی طرح کر کے جتنے یہ آسمانوں اور زمینوں کی جو ہے مقدار ہے، اتنی چوڑائی جنت کی ہے، اتنی چوڑائی جنت کی ہے، لمبائی اللہ بہتر جانے۔
لمبائی کا ذکر نہیں آیا، قرآن کریم میں چوڑائی کا ذکر آیا کہ اتنی چوڑائی جو ہے یہ جنت کی ہے، جب یہ 7 آسمان 7 زمینیں جب ملائی جائیں تو جہنم جو ہے وہ اس سے چھوٹی ہے۔ جنت نے جہنم کو گھیرا ہوا ہے، تو سارے گھیرا ہوا تو جنت بڑی ہوگی، جہنم چھوٹی ہوگی۔ دونوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں بھریں گے۔ جہنم میں کو بھی کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ہم جہنم کو بھریں گے جنوں سے اور انسانوں سے۔ ایک مقام پر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اجمعین، شیطان کو کہا کہ تجھے اور تیری اولاد میں سے، تجھے اور تیری اولاد میں تیرے فالوور جو ہیں، ماننے والے جتنے بھی ہیں، ان سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ تو شیطان اور شیطان کے جو ماننے والے ہیں اس کی گروہ، اس سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا۔ جو صحیح روایتیں ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ جنت نہیں بھرے گی، جہنم بھر جائے گی۔ جہنم جو ہے یہ بھر جائے گی اور جنت جو ہے یہ نہیں بھرے گی۔ لیکن جہنم جو ہے یہ آرزو کرے گی کہ مجھے اور دے، میرے اندر اور ڈال، اور جنت جو ہے وہ بھی آرزو کرے گی، لیکن جنت کا جو حصہ رہ جائے گا، جنت کا جو حصہ رہ جائے گا بھرنے سے، اللہ تعالیٰ اس وقت ایک قوم کو پیدا فرمائے گا اور اس کو جنت میں بھیج کر جنت کو بھر دے گا۔ جہنم جو ہے جب وہ بھری جائے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ رب نے وعدہ کیا تم دونوں کو بھروں گا، تو جنت کا تو میں نے ذکر کیا نا کہ ایک قوم کو اللہ پیدا فرمائے گا تو وہ بھر جائے گی، اور جہنم کو بھی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھروں گا میں، لیکن جہنم بھری ہوئی ہوگی تو پھر رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، کیا تو بھر گئی ہے؟ حل امتلأت، ہاں تو بھر گئی ہے، لیکن وہ کہا کہ مجھے اور چاہیے۔ تو یہ تو ہے قرآن مجید کی آیات۔ احادیث میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ جب جنت سے پوچھے گا، جہنم سے پوچھے گا اور جنت سے پوچھے گا، تو جہنم کہے گی کہ مجھے اور چاہیے۔ تو حدیث پہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنا قدم، بعض حدیثوں میں قدم کا لفظ آتا ہے، بعض احادیث میں پیر، رجل کا لفظ آتا ہے، رجل پیر کو کہتے ہیں عربی میں۔ رب تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں رکھے گا تو جہنم بھر جائے گی، خاموش ہو جائے گی۔ اب اس پر جو ہے بڑی تفصیل ہے، علماء نے بڑی بحث کی ہے، ساری تفسیروں والوں نے، حدیثوں والوں نے، سب نے تفصیل کی ہے، تفسیر اس کی بڑی وضاحت سے بڑی گفتگو کی ہے، ہر عالم نے اپنی طرف سے مختلف جواب دیے۔ تو میں جو ہے آپ کو تھوڑی سی اس کی اتنی بات بتاتا ہوں کہ جس میں آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ بخاری شریف میں صرف ساری حدیث کی کتابوں میں اور کہیں بھی یہ حدیث نہیں ہے، صرف بخاری میں ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بخاری کو غلطی لگی اس حدیث کے بیان کرنے میں، سمجھ آئی نا، کہ جب جہنم اور مانگے گی تو بخاری نے لکھا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کرے گا اس وقت، جیسے جنت کا ذکر کیا نا کہ جنت کو بھرنے کے لیے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا تو جنت بھر دے گا، اسی طرح صرف امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ
اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرمائے گا جس کو اس وقت جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دے گا. اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے قوم کو نہیں پیدا فرمائے گا، جنت کے لیے قوم کو پیدا فرما کر جنت کو بھرے گا. سمجھ آئی نہیں؟ اب اس میں صرف امام بخاری اس حدیث میں اکیلے ہیں، اور علماء نے محدثین نے کہا ہے کہ امام بخاری کو اس میں حدیث میں غلطی لگی ہے. ان کو کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پیدا فرمائے اور سیدھا جہنم میں بھیج دے؟ میک سینس؟ ہاں جی، یعنی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے اور صرف جہنم کو بھرنے کے لیے اس قوم کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر دنیا کی جزا کے اور اس کو عمل کے اس کو ایسی سزا دے کہ اس کو جہنم میں بھیج دے. تو یہ جو ہے نا، اس لیے انہوں نے سارے محدثین نے انہوں نے کہا کہ امام بخاری اکیلے ہیں اس کے بیان کرنے میں، تو ان کو صاف ہوا ہے، غلطی لگی ہے اس حدیث کے نقل کرنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جو لوگ بخاری 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 کہتے ہیں نا، تو ہم تو کبھی اس پر گفتگو نہیں کی. حالانکہ اگر آپ اب تدریب الراوی پڑھیں تو اس میں باقاعدہ حضرت صاحب حدیثوں کے نمبر ہیں کہ کتنی حدیثوں کے راوی شیعہ ہیں، کتنی حدیثوں کے راوی جو ہیں وہ خارجی ہیں، کتنی حدیثوں کے راوی جو ہیں وہ ناسبی ہیں، اور کتنی حدیثوں کے راوی جو ہیں وہ ہیں جو مطلب جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. باقاعدہ نمبر ہمارے پاس موجود ہیں جو علماء نے کام کیا حدیث پر. تو امام بخاری بھی ایک انسان ہے، غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کتاب اللہ کے بعد اس کا بڑا مقام ہے بخاری اور مسلم کا. لیکن قرآن مجید کی طرح تو صحیح نہیں نا، کہ جیسے قرآن مجید ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ اس میں غلطی نہیں ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی نے وہ سارے نمبر لکھے ہیں، 30 راوی فلاں کے ہیں، 40 فلاں کے ہیں، 15 فلاں کے ہیں، 10 فلاں کے ہیں، باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں. تو یہاں جو ہے ان کا کہ بڑی مضبوط دلیل ہے کہ رب تعالیٰ یہ کیسے کرے گا کہ اس قوم نے کوئی گناہ کیا نہیں تو ان کو جہنم میں بھیج دے. اب جنت کے لیے ہے کہ جب جنت کی جگہ خالی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پیدا فرما کو جنت دے دے، کیونکہ وہ تو اس کا کرم اور رحم ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے. لیکن کسی کو سزا دینا بغیر جرم کے یہ سزا ہے. ہاں جی، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، ہاں جی، اور اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں، یا ایک آدمی کوئی غلطی بھی نہیں کرتا اس کو آپ انعام دے دیتے ہیں ایسے ہی، تو یہ تو آپ کی مہربانی اور کرم ہے. اور ایک آدمی کوئی گناہ نہ کرے اور اس کو آپ سزا دیں تو یہ جرم تصور کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنا قدم رکھے گا. اب اس پر بھی آپ کو خیال آئے گا کہ اللہ کا قدم جہنم میں. اب اس پر بھی علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ قدم سے کیا مراد ہے. یہاں ایک بہت اچھی بات گفتگو کی ہے علماء نے، کہا کہ قدم جو ہے یہ جسم کا حصہ ہے، اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی اللہ کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، ہاتھ بھی جسم کا حصہ ہے. یا وجہ کا لفظ آتا ہے، وجہ کا، چہرے کا، یہ اللہ کا چہرہ. یا قدم کا لفظ آتا ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ جہنم میں رب تعالیٰ قدم رکھے گا تو جہنم جو ہے وہ کہے گی کتو کتو، بس بس میں بھر گئی، بس بس، یہ کہے گی، کتو کا لفظ آتا ہے. تو اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے.
تو اس کا ترجمہ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس میں دو گروہ ہیں، ایک کو کہتے ہیں متقدمین، یعنی وہ لوگ جو پہلی امت کے پہلے افراد ہیں، صحابہ کرام ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، اس وقت کے محدثین ہو گئے، یعنی پہلی چند صدیوں کے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ متقدمین، پہلے لوگ۔ ان کا نظریہ ان آیات کے بارے میں اور ہے، اور جو متاخرین ہیں، جو بعد میں امت کے علماء آئے، ان کا نظریہ اور ہے اس بارے میں۔ چند مسائل ہیں جن میں ان کا اختلاف ہے۔ متقدمین کہتے ہیں کہ جو جہاں ید کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ کا ہاتھ ہی مراد ہے، جہاں چہرے کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ کا چہرہ ہی مراد ہے، جہاں قدم کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ کا قدم ہی مراد ہے۔ لیکن معنی کیا ہوگا کہ اس کا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، چہرہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، قدم جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے قدم کی طرح، ہمارے ہاتھ کی طرح، ہمارے چہرے کی طرح رب کا چہرہ ہے۔ تو متقدمین کا یہ نظریہ ہے کہ قدم، چہرہ، ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ مراد ہے، تو قدم جہنم میں وہ رکھے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ متقدمین کا عقیدہ ہے۔ متاخرین نے، پچھلے علماء نے جو امت کے ہیں تمام نے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے۔ ان چیزوں سے جہاں بھی اللہ کا ہاتھ، چہرہ، قدم رہا ہے، یہاں وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، لہٰذا اس کی تعویل کی جائے گی۔ ہاں جی، اس کی تعویل کی جائے گی۔ تو انہوں نے تعویل کیا کی؟ انہوں نے تعویل یہ کی کہ اس سے مراد اللہ کا جہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا، اللہ اپنا جلال ظاہر فرمائے گا، جیسے اللہ اپنا جلال ظاہر فرمائے گا، جس کے ڈر سے، خوف سے جہنم کہے گی کہ میں بھر گئی، میں بھر گئی، وہ خاموش ہو جائے گی۔ تو جہاں ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قدم سے کیا مراد ہے، ہاں جی، وہاں اس سے مراد جو ہے نا وہ جلال مراد ہے رب تعالیٰ جل شانہ کا۔ ایک تو یہ کہ میں نے کہا نا کہ متاخرین نے کیا کہا کہ اللہ کا جلال مراد ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جہنم میں جتنے لوگ جائیں گے ان کے جسم جائیں گے۔ اب جو حصہ جس کا جہنم کلیم کرے گی کہ میں خالی ہوں، مجھے اور چاہیے، متاخرین نے کہا کہ یہ قدم سے مراد کیا ہے کہ ان لوگوں کے جو جہنم میں جا چکے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں ان کو رب تعالیٰ جسم کی شکل دے کر پھر ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو دوسری مراد قدم سے یہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مخلوق کے قدم، بعض مخلوق کے قدم مراد ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ایک قوم جہنم میں بھیجے گا رب تعالیٰ جس قوم کا نام ہی قدم ہوگا۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ لوگوں نے اس کی جو ہے، علماء نے اس کی بہت ساری اس کی جو ہے کی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس قدم سے مراد ابلیس ہے، کیونکہ قدم کا معنی ہے جو ہے قدم سے، قدم کا معنی کہ سب سے پہلی جو پرانی مخلوق ہے، تو شیطان سب سے پرانا نافرمان اللہ کا ہے، تو اس قدم سے مراد کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا رب تعالیٰ اس کو بھیجے گا، اس کی ذریت کو بھیجے گا۔ تو انہوں نے متاخرین نے یہ تعویل کی ہے، اور پہلے علماء نے کہا ہے کہ جو اس کی شان کے لائق ہے وہ اس میں ڈالے گا تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن جنت کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ ایک قوم پیدا فرمائے گا جس سے جنت پر ہو جائے گی، اور جنت جو ہے یہ بڑی ہے اس سے۔ اور آپ کو حدیث پاک سنی ہوگی کہ جو سب سے آخری آدمی جو ہے جنت میں جائے گا، تو جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کا رنگ بالکل سیاہ ہوگا، ظاہر جہنم میں جل کر وہ سیاہ ہو چکا ہوگا،
تو اس کو نہر حیات میں غوطہ دے کر جب اس کو نکالا جائے گا تو وہ بالکل جو ہے جیسے سبزہ نکلتا ہے زمین سے، ایسے پاک صاف اور خوبصورت ہو کر نکلے گا۔ اب اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ جنت میں کوئی جگہ میرے لیے بچی ہوگی، اب تو سارے پہنچ گئے وہاں، ہاں جی اب تو وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، تو میں اب جاؤں؟ اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں تو رہتا تھا نا، جتنی دنیا میں تو رہتا تھا اس سے 10 گنا زیادہ جنت تیرے لیے موجود ہے۔ سمجھے؟ تو جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی۔ ہاں جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رب تو ان کو کتنی بڑی جنت دے گا، جتنی آسمانوں اور زمینوں کی ملائے جائیں نا، جتنی ان کی چوڑائی ہے ابو بکر صدیق کی جنت ہے۔ اور عام مسلمانوں کو جو دی جائے گی کہ جو آدمی تسبیح تحلیل کرتا ہے اس سے درخت پیدا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کو سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جنت اتنی بڑی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب جہنم جو ہے وہ کہے گی تو رب تعالیٰ اس پہ اپنا جلال ظاہر کرے گا، یا جو بھی اس کی تفسیرات آئی ہیں، تو جہنم جو ہے نا پھر خاموش ہو جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ رب اور جہنم کے درمیان گفتگو نہیں ہوگی، یہ صرف تصور ہے کہ چونکہ رب نے وعدہ کیا ہے تو اس وقت یہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا، جیسے امام بیضاوی وغیرہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے، کہ نہیں، گفتگو ہوگی۔ جو رب جسم کے اعضاء کو زبان دے کر اس کو بلا سکتا ہے، وہ جہنم کی آواز دے کر، زبان دے کر اس کو بھی بلا سکتا ہے، تو گفتگو ہوگی یہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، لیکن جنتیوں کی شان یہ ہے کہ جہنم میں تو لوگوں کو پاؤں سے کھینچ کر اونھے منہ ان کو پھینکا جائے گا، جہنمیوں کو، لیکن جنت کے لیے جنت ان کے قریب لائی جائے گی، اس کو اٹھا کے جنتیوں کے قریب لایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ دور نہیں ہے۔ یا اس کی 2-3 مثالیں ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی شہر کا نام لے لیں، آپ جاتے ہیں یہاں سے پنسلوینیا جاتے ہیں، پھر یا فلڈلفیا جاتے ہیں، واشنگٹن جاتے ہیں، تو جب جاتے ہیں نا، سفر تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اب واشنگٹن قریب آ گیا، تو وہ تو نہیں آیا نا، گیا تو آپ ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ جنت جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے گا، اس کو ایسے لگے گا کہ بالکل یہ جنت قریب آ گئی ہمارے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 3 قسم کے مومن ہوں گے قیامت کے دن، جیسے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ تعالیٰ جب جنت کی طرف مومنوں کو بھیجے گا تو گروہ در گروہ ان کو بھیجے گا، گروپوں کی شکل میں بھیجے گا۔ تو بعض لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چل کر جائیں گے، یعنی جن کے ہر آدمی کے اپنے اپنے عمل ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے مومن، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کو رب تعالیٰ گروہوں کی شکل میں بھیجے گا، گروپ بنا کر، تو وہ پیدل جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے، اور وہ جو ہے ان کے اعمال سواریوں کی شکل میں ہوں گے، اور وہ سواریوں پر اپنے عمل جو ہیں وہ سواریوں کی شکل میں ہوں گے، ان سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جائیں گے۔ جیسے فرمایا سورہ مریم میں، سورہ مریم میں فرمایا کہ الی الرحمن وفدا، سورہ کے آخری الفاظ مجھے آیت کی یاد ہے کہ رب تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے اعمال جو ہیں ان کو سواریاں بنا کر سامنے پیش کرے گا، اور لوگ اس سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ مقعد صدقن میں ہوگا، یعنی وہ جو خاص الخاص جنتی لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کو رب تعالیٰ جو ہے
مقعد صدق کی جو سورہ قمر کی آخری آیات فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس مقعد صدق یعنی جو بالکل سچی اور عزت کا مقام ہے، جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، جو بڑے پاک صاف لوگ ہیں، ہاں جی، اور جن کے بالکل جو ہے جن کے کسی قسم کا خطا گناہ نہیں ہے، اور بہت بلند مقام رکھنے والے خاص لوگ ہیں، وہ مقعد صدق میں ہوں گے اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، یعنی وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے جنت کے کنارے پر بیٹھے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت جو ہے وہ پاس لائی جائے گی پرہیزگاروں کے، کہ ان سے دور نہ ہوگی۔ اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اور لوگوں یہ ہے وہ جنت جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہاں جی، ہاں جی۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہے، جو حفیظ ہے۔ اب اواب کون ہے؟ اواب کے پھر کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو علماء نے یہ کیا کہ جب دن چڑھے تو دن کی ابتدا جو آدمی 4 رکعتوں سے کرے وہ اواب ہے۔ دن کے شروع میں کون سی 4 رکعتیں ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں 2 فرض، یہ ابتدا ہے۔ فرمایا جو دن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے کرے، 2 سنتیں پڑھے 2 فرض پڑھے، جو 4 رکعتوں سے دن کی ابتدا کرے وہ کون ہے؟ وہ اواب ہے۔ دوسرا معنی کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے اللہ کی طرف لوٹنے والا، ظاہر بھی اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور باطن بھی اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی ظاہری شکل و شکل دیکھو تو وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہونے والا بندہ دینی معلوم ہو، اور باطن میں بھی ہر وقت وہ اللہ کی رضا چاہنے والا ہو، وہ شخص کون ہے؟ اواب ہے۔ دوسرا معنی اواب کا کہ طاعت کی سواری پر، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ گناہوں سے طاعت کی طرف لوٹنے والا ہو، یعنی گناہ اگر اس سے سرزد ہو گئے ہیں تو ان کی معافی مانگ کر پھر عبادت میں مصروف ہو جائے، اور اتنی عبادت کرے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ تیسرا فرمایا حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اواب وہ ہے جو گناہ کر کے پھر توبہ کر لے۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، فرمایا گناہ کر کے پھر توبہ کر لے وہ اواب ہے۔ چوتھا وہ فرمایا جو کہ امام شعبی نے فرمایا اور مجاہد نے کہ اواب وہ ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگتا رہے اور روتا رہے، یعنی انسان ہر آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کے گناہ جو ہیں ان کو مخلوق جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے گناہ کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو گناہ کریں اور کسی کو پتہ نہ ہو، اور وہ لوگ علیحدگی میں بیٹھ کر اس گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں اور روتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، فرمائے وہ لوگ ہیں جن کو جو اواب ہیں۔ پانچواں فرمایا ضحاک نے کہا کہ اواب وہ ہے جو سب سے زیادہ بکثرت توبہ کرنے والا ہو، ہر نماز کے بعد توبہ کرے، صبح توبہ کرے، شام توبہ کرے، اور جو کوئی وقت ایسا نہ گزرے جس میں اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ نہ کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عطا نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، ہاں جی، تسبیح ہر وقت بیان کرے، سبحان ربی العظیم کہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے، جیسے آتا ہے نا کہ پہاڑوں کو حکم ہوتا ہے یا جبال اوبی، اے پہاڑوں اللہ کی تسبیح میری تسبیح بیان کرو، تو پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اواب بھی اسی سے ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہو وہ کون ہے؟ وہ اواب ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ اواب کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا۔
دیکھو نماز کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں جی، جو نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ وہ کون ہے؟ وہ اواب ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹوں کے بچے ان سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. ہاں جی، یعنی اوابین مغرب کی نماز ہے. تو یہ 6 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت پہلے سنت اور 4 رکعت نفل ہوتے ہیں پچھلے. یہ 6 رکعت نیت کر کے پڑھی جاتی ہے اکٹھی. اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اس نماز کا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جنت کا وعدہ ہے نا، یہ ان لوگوں سے جن کے اندر یہ صفات ہیں جو ذکر کی ہے، اواب اور حفیظ. اب حفیظ کون ہے؟ حفیظ وہ ہے جو ہر وقت حضور قلب رکھنے والا ہو، ہر وقت دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اور کسی وقت بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حفیظ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ کے احکام کو نگاہ رکھنے والا، کبھی بھی کوئی خلاف شرع کام اس سے نہ ہو، وہ کون ہے؟ حفیظ ہے. یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرنے والا. تیسرا معنی اس کا ہے اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھنے والا، یہاں تک کہ توبہ کرے اور گناہوں کو حقیر نہ جانے. جو اپنے گناہوں کو ہر وقت سامنے رکھے اور توبہ کرے اور گناہ کو کبھی حقیر نہ سمجھے، ڈرتا رہے رب تعالیٰ سے، یہ معنی ہے حفیظ کا. تو فرمایا ھذا ما توعدون، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اواب ہیں، جو حفیظ ہیں. ہاں جی، دیکھیں جی، اس میں ماشاءاللہ جنت میں جانا کوئی آسان تو نہیں ہے، نہیں، بڑی محنت کا کام ہے. ہاں جی، اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کوئی دم ان کا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی اس دنیا کی لش پش کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے، اور اس دنیا سے اتنا دور ہیں جیسے کہ اس کو وہ آتا نا کہ جیسے 3 طلاقیں عورت کو دے دیں تو پھر اس کے قریب نہیں جاتے. دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں انہوں نے. سلطان صاحب نے بھی اپنے اشعار میں کتنے دفعہ کہا، دوسرے بزرگوں نے بھی کہا، اور اس کو جو ہے دنیا کی عورت کے مینسز سے انہوں نے کہا کہ جیسے وہ ناپاک ہے اسی طرح دنیا جو ہے ہمارے لیے ناپاک ہے، اس کے قریب نہیں جاتے. اللہ غنی. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرا غیب کے ساتھ. ہاں جی، ہاں جی، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے. اللہ کو کس نے دیکھا؟ نہیں نہ دیکھا. تو نہیں دیکھا تو ہم اللہ کی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ڈرتے ہیں اس کے بغیر دیکھے کہ ہم ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اس کو بغیر دیکھے جو آدمی ڈرے، من خشی الرحمن بالغیب، جو اس کے بغیر دیکھے کہ ڈرے، یعنی اس کی ذات پر ایمان لائے، اس کی احکام پر ایمان لائے، عمل کرے، اس کی شریعت کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، اس کی کتاب کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، موت اور آخرت کو برحق سمجھے، تقدیر پر جو بھی ایمانیات ہیں ان پر ایمان لائے غیب کے ساتھ، بغیر دیکھے ہوئے، جنت ان کے لیے. وجاء بقلب منیب، اور جو ایسا دل لائے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ایسا دل لائے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو بے دیکھے اللہ سے ڈرے اور رجوع لائے، ایسا دل جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو. تو ان کو لیے کیا حکم ہوگا؟ ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ہاں جی، جنت ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشگی کا دن ہے. اب یہاں ہمیشگی کا دن فرمایا نا،
ایک بات اور جو ہے نا آپ کے ذہن میں بات بٹھاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خالدینہ کا لفظ آتا ہے، خالدین فیہا۔ تو جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے بھی خالدینہ کا لفظ آتا ہے، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے بھی خالدین کا لفظ آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے کہ مومن جنت میں جائیں گے، وہاں ابدا کا لفظ آتا ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصے کے بعد کسی کو نکال دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں خالدینہ کا لفظ دونوں میں آتا ہے، جہنمیوں کے لیے بھی اور جنتیوں کے لیے بھی، لیکن جہاں جنتیوں کے لیے آتا ہے وہاں خالدین فیہا ابدا آتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں نکلیں گے نہیں۔ اور جہاں جہنم کے لیے آتا ہے خالدینہ، وہاں ابدا کا لفظ نہیں آتا، وہاں کیا آتا ہے؟ خالدین فیہا۔ اب اس کا معنی بھی ہے ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا کا معنی بھی، ابدا کا معنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے ابدا کا لفظ آتا ہے، وہ کبھی جنت سے ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن جہاں خالدین فیہا جہنمیوں کے لیے آتا ہے، وہاں قرینے کی ضرورت ہے، دیکھا جائے گا کہ کس کے لیے خالدین کا لفظ آیا ہے۔ اگر تو آیا ہے کفار کے لیے تو معنی یہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں نکلیں گے، اور اگر مومنوں کے لیے آیا ہے تو اس کے لیے آیا کہ جب ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ اب جو ہے جہنم کے 7 طبقے ہیں، جنت کے 8 طبقے ہیں، جنتیں 8 ہیں اور جہنم کتنی ہے؟ 7۔ اور جو جہنم 7 ہے اسے سب سے ہلکا عذاب اور سب سے کم ترین عذاب جو ہے وہ اوپر والے طبقے کو، جس کا نام جہنم ہے۔ باقی جو سعیر اور وغیرہ وغیرہ جو جہنم کے باقی 6-7 نام ہیں نا، جہنم جو ہے سب سے اوپر والا طبقہ ہے، جس کے اندر صرف اور صرف وہ لوگ جائیں گے جن کی ایک وقت جو ہے اللہ تعالیٰ خلاصی فرما دے گا، اور وہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اور وہ طبقہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن جہنم کا وہ طبقہ خالی ہو جائے گا، اس میں کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو اس میں کون ہوں گے؟ وہ مومن جو گناہگار ہیں، جن کو سزا دینے کے لیے رب تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ اگرچہ اس کا عذاب بھی ہلکا ہے، لیکن وہ اتنا عذاب ہے کہ جس میں لوگ پہچانے نہیں جائیں گے، اتنے جل جائیں گے کہ لوگ پہچانے نہیں جائیں گے۔ اور اسی میں جو ذکر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طالب کے لیے کہ انہوں نے چونکہ میری پرورش کی تھی، ان کو میری اس جو ہے خدمت کی وجہ سے میں نے ان کو عذاب سے اتنا کھینچ لیا کہ وہ اس طبقے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے گا کہ ایک وقت آئے گا رب تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا حضور کے وسیلہ پاک سے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ جنت ہے جس کے اندر فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر ایک ندا کرنے والا منادی ندا دے گا، وہ کہے گا جہنمیوں تم جہنم میں چلے گئے، جنتیوں تم جنت میں چلے گئے، اب تم کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے، تم جہنم میں رہو گے، اور جنتیوں کو کہے کہ تم جنت میں رہو گے، تم یہاں سے نہیں نکلو گے، اور یہ تمہارا ہمیشگی کا کار ہے۔ لیکن اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے کہا کہ جنتی آباد میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمیوں میں کافر ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے یہ قرینہ ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی اور ان کو رب تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔
لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، فرمایا یہ جو جنت ہے اس جنتیوں کے لیے کہا جائے گا لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اب ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے تو اپنے دل میں سوچ لو جو خواہش ہے، تو وہ دل میں سوچیں گے تو رب تعالیٰ ان کی وہ پوری فرما دے گا۔ مثال کے طور پر ان کو جو ہے کسی گوشت کے کھانے کا ارادہ ہوگا کہ فلاں جو پرندہ ہے اس کا گوشت ہم کھائیں، تو ان کے سوچنے کی دیر ہے، وہ فوراً جو ہے جو پک کر ان کے سامنے ٹیبل پر آ جائے گا اور وہ اس کو کھائیں گے۔ جب کھائیں گے تو اسی طرح کا پھر جو ہے نا وہ پرندہ جو انہوں نے کھایا ہے وہ زندہ ہو کر پھر وہاں پہنچ جائے گا۔ کسی پھل کے کھانے کا ارادہ ہے، وہ دیکھیں کہ جنت کا پھل جو ہے بڑا خوبصورت اور میٹھا اور تازہ لگ رہا ہے، ان کا ارادہ ہوگا کہ ہم یہ کھائیں، تو وہ شاخ جو ہے فوراً اس کے سامنے جھک جائے گی یا پھل اس کے سامنے آ جائے گا، تو وہ پھل کھائے گا تو اس ٹہنی پر جو پھل کھایا ہے اسی طرح کا پھر پھل لگ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو یہ خواہش پیدا ہو، جو آج میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہو جنت میں، حالانکہ جنت میں یہ شہوت وغیرہ یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی خواہش ہو کہ مجھے میرا بیٹا پیدا ہو تو آنے واحد میں، بالکل آنے واحد میں سیکنڈ کی دیر ہوگی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا اور وہ اس کو وہ نعمت بھی اس کو میسر ہوگی۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جس کی تم خواہش کرو گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم خواہش کرو وہ چیز نہ ہو، جو خواہش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، علماء نے لکھا کہ چونکہ جنت پاک ہے، وہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں، اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں، وہ کام جو رذیل اور ذلیل ہیں، دنیا میں گناہ ہیں اور برے عیب سمجھے جاتے ہیں، اس طرح کا تصور انسان کے ذہن میں بالکل نہیں آئے گا کہ جو دنیا میں گناہ کے انسان تصور کرتا ہے، یہ تصور قیامت کے میدان میں، قیامت کے دن یعنی جنت میں یہ تصور بالکل نہیں ہوں گے۔ امام کشمیری فرماتے ہیں کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید کا کیا مطلب ہے؟ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی احسان کا بدلہ احسان، احسان کا بدلہ اللہ فرمائے گا تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ہاں جی، یعنی آپ جب کوئی کام کرتے ہیں، مسلمان جب کوئی کام کرتے ہیں، دینی کام یا دنیاوی کام، تو جب کسی سے بات ہوتی ہے تو آگے ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ جیسے اللہ کو منظور ہوگا، ہاں، یا جیسے اللہ چاہے گا۔ ہاں جی، کہتے ہیں جی کل آئیں گے آپ؟ جیسے اللہ چاہے گا۔ کل میرا کام ہو جائے گا؟ جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ کہتے ہیں نا، امام کشمیری فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا تم دنیا میں کہتے تھے نا کہ یہ کام ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، آج اس کا بدلہ میں دے رہا ہوں، جو تم چاہو گے میں تم کو وہ دوں گا۔ سبحان اللہ، مومن کی کیا شان ہے، تم کو وہ دوں گا جو تم چاہو گے۔ والدینا مزید، اور ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو بہت زیادہ ہے۔ کیا؟ جو کسی دل نے وہ سوچا نہیں آج تک کہ جنت کیسی ہے، کسی دل پر وہ گزرا ہی نہیں وقت کہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جنت کیسی ہے، کسی کان نے وہ سنا ہی نہیں ہے کہ جنت کیسی ہے، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں کہ جنت کیسی ہے۔ فرمایا ہم وہ دیں گے۔ جنات عدن میں ایک جگہ ہے
جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جبریل کے پاس ایک شیشہ تھا، اس کے اندر ایک سیاہ نقطہ تھا۔ تو حضور نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ شیشہ ہے۔ فرمایا شیشہ، اور اس میں یہ کیا ہے نقطہ؟ کہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن ہے، اور قیامت کے دن جب دن قیامت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کے جو جمعہ پڑھتا ہے انسان، اس کے جو ہے اس کی یاد میں کہ وہ جب جمعہ آتا ہے تو لوگ بڑے اہتمام سے جمعے کے لیے آتے ہیں نا، تیاری کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے میدان میں بھی جمعے کا اہتمام فرمائے گا۔ لیکن میں کل پرسوں کسی کی جگہ دیکھ رہا تھا کہ جمعہ تو بہت لوگ پڑھنے آتے ہیں، لیکن 3 قسم کے لوگ ہیں۔ جمعہ کا ثواب اس کو ملتا ہے جو پہلے آئے، جو آخر میں آئے نا، جب کہ نماز ختم ہونے والی ہو، جماعت ہو، اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا۔ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں، بیٹھے رہیں گے گھر، پتہ ہے کہ جمعہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ فرض ہے، لیکن آئیں گے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر خطیب جو ہے اپنے حساب سے تیاری کر کے آتا ہے، کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، لیکن لوگ اس وقت آئیں گے کہ امام صاحب کی بات کوئی سننی نہ پڑے، پچھلی صف میں کھڑے ہوں تاکہ کوئی پکڑنے لگے تو پکڑے بھی نہ جائیں، سلام پھیرے اور بھاگ جائیں پچھلی صف پہ۔ ایسے لوگوں کو جمعے کا ثواب ملتا ہی نہیں ہے جمعے کا۔ لیکن یہ لوگوں کو اس کا مسئلے کا نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم شائیں گے تو جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ جمعے کا ثواب نہیں ملتا اس کو۔ جمعے کا ثواب ان کو ملے گا جو اول وقت میں آئے، ہاں جی، اور آ کر خطبے میں شامل ہوں۔ جو خطبے میں شامل نہ ہو، جماعت میں بھی شامل نہ ہو، آخری عطیات میں آ کر شامل ہو، یا جب لوگ جانے والے اس وقت آئے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا یہ یوم مزید، اس جمعے کو قیامت کے دن جو بدلا جائے گا اس کا نام یوم مزید ہوگا، یوم المزید۔ وہ کون سا دن ہے؟ جنت عدن میں ایک میدان ہے جو کستوری کا میدان ہے، جہاں کستوری کے ممبر رکھے ہوئے، کستوری کے ممبر ہیں، خوبصورت میدان ہے، ایک دالان ہے پورا، اور اس میں زمرد کی اور یاقوت کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ یہاں دنیا دار جب کوئی پروگرام کرتے ہیں تو مختلف قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں، فرسٹ رو میں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، دوسرے میں اور طرح کی کرسی ہوتی ہیں، سائڈ پر اور ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جو کافور اور جو ہے کستوری کے ممبر ہوں گے، ان پر انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، اپنے اپنی شان کے مطابق وہ ہوگا۔ پھر عام مومنین بھی کرسی پر ہوں گے، سارے آ کر بیٹھ جائیں گے، اس پر بیٹھیں گے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ جب ان سے پوچھے گا کہ اے میری جنت میں آنے والو، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ تم چاہتے ہو کہ میں تم کو کچھ اور عطا کروں؟ رب تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ یا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ یعنی جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہیں اور ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا ہے تو کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جنت میں داخل کیا ہے، کیا تو نے ہمیں جہنم سے محفوظ نہیں رکھا؟ میں نے تمہیں جہنم سے بچایا ہے۔ پھر کہیں گے کہ یا اللہ، اس کے سوا ہمیں اور کون سی نعمت چاہیے؟ ہمارے چہرے بھی سفید ہیں، جنت میں بھی ہم داخل ہو گئے، اور جہنم سے بھی تو نے بچایا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرہ اقدس سے حجاب کھول دے گا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. ہاں جی، دنیا میں اس لیے نہیں ہوگا کہ ہماری جو نظریں ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں، ہمارا وجود جو یہ فانی ہے، اور یہ اتنی طاقت اور قوت برداشت نہیں ہے اس کے اندر کہ رب کا دیدار کر سکے. اس لیے دنیا میں کسی کو دیدار نہیں ہوگا. جو اصل دیدار ہے رب کے چہرے کا، وہ نہیں ہوگا. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو جیسے سورۃ قیامت میں آتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مومن جو ہے رب کا دیدار کریں گے، دنیا میں نہیں. اب دنیا میں جو حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو نہ دیکھ لوں. امام احمد بن حنبل نے 199 بار رب کا دیدار کیا. امام ابو حنیفہ نے سینکڑوں بار رب کا دیدار کیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ رب کا ذاتی چہرہ نہیں ہے جو انہوں نے دیکھا ہے. رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھا انہوں نے، جس کو انہوں نے تعبیر کیا ہم نے رب کا دیدار کیا. لیکن وہ دیدار نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا یا جو مومن قیامت کے دن کرے گا، وہ نہیں ہے. وہ باقی آنکھوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے تب کیا جب آپ اس دنیا سے عالم ارواح میں گئے. وہ عالم بھی اور تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقیقت محمدیہ آپ کی تھی. آپ کا لباس بشری اور نوری نہیں تھا، حقیقت محمدیہ تھی. اس لیے اس جہان کا حکم نہیں تھا. آپ کا اللہ کا دیدار کیا. قیامت کے دن مومن جو دیدار کرے گا تو وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ وہ باقی آنکھ کے ساتھ کرے گا، فانی آنکھ کے ساتھ نہیں کرے گا. جب دیدار رب تعالیٰ اپنے حجاب کھول دے گا اور 14ویں کے چاند کی طرح جو ہے دیدار ہوگا، آنکھیں چندیا نہیں جائیں گی، آنکھوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم دیدار کیسے کریں گے، فرمایا تم 14 کے چاند کو دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا ایسے رب کا دیدار کرو گے تو دیدار 22 سالوں سے بڑھ کر اہل جنت کے لیے اور کوئی نعمت ایسی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو جب وہ دیکھیں گے تو اب وہ بہت خوش ہو جائیں گے. یعنی ان کے تو تصور میں نہیں تھا کہ ہم رب کا دیدار کریں گے. ہم نے جنت پا لی، چہرے پر رونق ہو گئے، جہنم سے بچ گئے، ہم تو جنتی ہو گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے نا، والدینا مزید، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے جو تمہیں بھی پتہ نہیں. یا فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، للذین احسنوا الحسنی، ہاں جی، ان لوگوں کے لیے اور بہت اچھی چیزیں ہیں، وزیادہ، اور مزید بھی چیزیں ہیں. مزید کیا؟ اللہ کا دیدار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اب جو ہے جب وہاں ان کا دیدار ہوگا تو پھر اللہ پوچھے گا کہ اس کے سوا اور تمہیں کچھ چاہیے؟ تو بندے کہیں گے اور کیا چاہیے. ہاں جی، بندے کی سوچ تو وہیں تک ہے نا جہاں تک وہ سوچتا ہے. ہاں جی، رب کا علم تو نہیں اس کے پاس آ جاتا. تو کیا جیسے پہلے کہا تھا، چہرے تو نے ہمارے نور کر دیے، جہنم سے بچا لیا، جنت میں بھیج دیا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو جب دیدار کریں گے تو پھر اور خوش ہو جائیں گے. اب رب پوچھے گا اور کیا چاہیے، تو کہیں گے اس کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے. تو پھر جو سمجھدار لوگ ہوں گے نا ان میں، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ٹائم دے، ہم اپنے علماء سے مشورہ کر لیں. ہاں جی، قاری صاحب علماء کی وہاں ضرورت پڑے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بھی ایک سعادت ہے کہ جو اللہ کے کلام کو تمہارے سامنے کھول کر رکھتا ہے، اللہ رسول کی باتیں تمہیں بتاتا ہے جو حقیقت اور صحیح ہیں. یہ اس کا انعام ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کسی قوم میں کوئی عالم ہو یا کسی قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو کسی کو دین کی طرف رغبت دلاتا ہو. تو قیامت کو کیا کہیں گے؟ ہم اپنے علماء سے مشورہ کر لیں، ہمیں تھوڑا ٹائم دیجیے. تو علماء سے مشورہ ہوگا، سرگوشی ہوگی. تو علماء کیا بتائیں گے ان کو کہ کون سی نعمت مانگو؟ ہاں جی، علماء کہیں گے اب تم اللہ سے یہ نعمت مانگو
کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہمارے اوپر یہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ہمیں یہ کرم فرمایا ہے، تو اس کو ختم نہ کرنا۔ یعنی ایک دفعہ دیدار کرا کے، زیارت کرا کے اب نہ کرائے، اس کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو، تو کیا مانگو کہ یا اللہ اس کو ختم نہ کرنا اور ہمارے اوپر ناراض نہ ہونا، ہم سے راضی رہنا اور یہ نعمت ہمیں دکھاتے رہنا۔ یہ علماء کے مشورے کے ساتھ یہ چیز ان کو ملے گی۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور حضرت جابر اور حضرت انس، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مزید سے مراد یہ جو ہے نا والدینہ مزید، اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے، یعنی ان نعمتوں میں اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے یعنی کفار مکہ قریش سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرما دی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان کفار مکہ سے پہلے، اہل مکہ سے پہلے، کفار سے پہلے ہم نے کتنی قومیں سنگتیں تباہ کر دیں۔ ہم اشد منہم، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، بطشن، سخت تھے، فنکبوا فی البلاد، اور وہ شہروں میں کافشیں کرتے رہے، گھومتے پھرتے رہے، اپنی جگہ حفاظت کی تلاش کرتے رہے، بچنے کی کوشش کرتے رہے، حل میں محیص، تو کہیں کسی کو بھاگنے کی جگہ ملی؟ کہیں کسی کو بھاگنے کی جگہ ملی؟ اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ اے محبوب ذرا ان سے پوچھو کہ تم سے پہلے ہم نے کتنی قومیں اور امتیں تباہ کی ہیں۔ قوم فرعون کو، قوم نوح کو دیکھو، سب سے پہلے قوم نوح کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم شعیب اہل مدین کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم فرعون کو دیکھو۔ کیا یہ ساری قومیں تم سے زیادہ طاقتور نہیں تھی؟ پہاڑوں کو چوٹ کر بہترین مکان بناتے۔ اس وقت تو یہ مشینری اور بجلی اور یہ چیزیں ڈائنامائٹ وغیرہ نہیں تھے، لیکن کیسے وہ اتنے سخت کام کر کے پہاڑوں کے اندر بہترین خوبصورت 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم 5 بیڈ روم بنا کر، یعنی اس میں رہتے تھے، بہترین ڈیزائننگ کر کے، پتھروں کو کاٹ کر وہ رہتے تھے۔ کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے تھے قوم عاد جو ہے اس میں ربع الخالی میں، لیکن ان لوگوں کو ہم نے تباہ کیا، برباد کیا۔ وہ تم سے زیادہ سخت تھے، تمہارے پاس تو وہ علم بھی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ دولت بھی نہیں ہے، وہ تم سے گرفت میں زیادہ سخت تھی۔ فنکبوا فی البلاد، نکبو یہ باب تفعیل کسے گا، نکبا ینکبو تنکیباً فہو منکبون، یعنی کثرت کا معنی آتا ہے، کثرت کا معنی آتا ہے۔ تو انہوں نے شہروں میں بہت کوشش کی پھرنے کی۔ اب یہ 2 معنی یہاں پھرنے کے آتے ہیں، یا تو یہ کہ انہوں نے پھرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بچاؤ کے لیے، جب ان پر عذاب آیا تو بچاؤ کے لیے وہ ادھر ادھر دوڑتے رہے، پھرتے رہے کہ ہم کسی طرح سے بچ جائیں۔ ہر جگہ پہ انہوں نے کوشش کی، عذاب آیا کہ بچنے کی کوشش کی، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن حل میں محیص نہ بچ سکے۔ ہاں جی، یا یہ کہ تم لوگ جو ہے، تم نے قوم سمود کا بھی ہجر میں جا کر دیکھا، جب تم سیریا جاتے ہو تو رستے میں ہجر کی بستی آتی ہے، یمن جاتے ہو تو تم اس ریت کے ربع الخالی سے گزر کر جاتے ہو، تم نے وہ دیکھا۔ یمن کے اندر جو اصحاب رس تھے ان کو دیکھا، تم نے قوم تبا کو دیکھا، اور تم جو ہے جب عراق جاتے ہو تو تم موصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھا، جہاں وہ کشتی ٹھہری تھی۔
تو یہ ساری چیزیں تم نے بھی دیکھی ہیں، ان کی قوموں کے حالات دیکھے، تو حل میں اس ان میں سے کوئی بچا؟ جب وہ نہیں بچے تو تم کیسے بچو گے؟ ہاں جی، کتنی قومیں ہم نے تباہ کی جو تم سے زیادہ سخت تھے، وہ ہر شہر میں دوڑ کر اپنے آپ کے بچاؤ کی کوشش کرتے رہے، لیکن حل میں محیص ان میں سے کوئی نہ بچا، تو تم کیسے بچو گے؟ تم تو اتنے طاقتور نہیں ہو جتنے وہ تھے۔ آخری آیت، ان فی ذالک لذکریٰ، فرماتا ہے یہ قرآن مجید کی یہ نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ قرآن مجید جو تمہیں، اب دیکھو نا کب سے ہم اس کے تفسیر کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کئی جگہ پہ یہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن کی نصیحتیں کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، یہ اس کے لیے ہیں جو دل رکھتا ہو، جو دل رکھتا ہو۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا یار دل نال سن میری بات، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو آدمی دل سے نہ سنے اور وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہو اور سویا رہے، اس کی توجہ نہ ہو، اس پر کوئی اثر کرتی ہے چیز؟ لیکن قرآن مجید فرماتا ہے یہ نصیحت، قرآن کی نصیحت، یہ اللہ کی انمول موتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات، فرمودات، یہ کس کے لیے ہیں؟ لمن کان لہ قلب، جس کو جو دل رکھتا ہو، یعنی اس کے دل پر اثر ہوتا ہو، دل سے سوچے۔ اور دوسرا معنی اس کا دل سے مراد عقل، کیونکہ عقل کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جی، انسان جب سوچتا ہے نا، یہ دل میں اس پہ کوئی بات بیٹھتی ہے تو پھر وہ عقل سے سوچتا ہے، تو دل سے مراد کیا ہے؟ عقل، یہ جو اس کو غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ اور اگر دل ہو تو دل کو، دل کا بھی معنی یہی ہے کہ دل کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا چھوٹا سا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، سارا جسم صحیح ہے اگر دل صحیح ہے تو۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کو دونوں لحاظ سے دیکھ لو، اگر یہ صحت کے لحاظ سے دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر صحت کے لحاظ سے یہ خراب ہے تو زندگی ختم انسان کی۔ اور اگر یہ ایسی جگہ ہے جو اللہ کا فرمان ماننے والا ہے اور رب تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا ہے، آمنا و صدقنا کہنے والا ہے، تو مومن ایمان کی حالت میں اس کا دل جب وہ دل سے قبول کرتا ہے تو وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، مومن ہے۔ اور اگر دل نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، ہاں جی، اور کفر کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، دونوں لحاظ سے۔ تو فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نصیحت اس کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ او القى السمع، یا نصیحت کے کان سے سنتا ہو۔ ہاں جی، کہتے ہو نا تو میں بات کرنے لگا دل کے کانوں سے سنو، یہ جملہ ہے نا کہ یہ میری نصیحت جو ہے یہ دل کے کانوں سے سنو، یعنی دل بھی سنے اور ذرا کان میری طرف توجہ کر اور یہ بات سن۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ قرآن کی نصیحتیں اس کے لیے ہیں جو دل رکھتا ہو یا جو کان رکھتا ہو، کان لگائے، وہ شہید، اور وہی ہے جو متوجہ ہو، وہی شخص ہے اور جو متوجہ ہو، یعنی شہید بمعنی شاہد، ہاں جی، وہی ہے جو گواہ اس بات کا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب یہ جو فرمایا نا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یہ دل جو ہے، یہ دل
اسی کے لیے فرمایا کہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں. ہاں جی، میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں. مومن کا دل جو ہے میں اس میں سماتا ہوں. ہاں جی، تو یہ دل ایک ایسی چیز ہے، فرمایا کہ مومن کے میں دل میں سماتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، رازدار صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ شیطان کو دیکھا، شیطان کو دیکھا اور وہ رو رہا تھا. تو میں نے کہا تیرا ستیہ ناس، تو کیوں رو رہا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں 2 وجہ سے رو رہا ہوں. ہاں جی، تو صحابہ کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے نا کہ ایسے شیطانوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ہاں جی، تو ہمیں تو انگلیوں پر نچائیں. وہ کہا میں 2 وجہ سے روتا ہوں. بھائی کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا ایک تو اس لیے روتا ہوں کہ سب سے پہلی اللہ کی مخلوق میں ہوں جس پر لعنت ہوئی ہے، یعنی مجھ سے پہلے کسی پر لعنت نہیں ہوئی، اور میں وہ مخلوق ہوں اللہ کی جو سب سے پہلے لعنت کی ابتدا مجھ سے ہوئی ہے اور قیامت تک میری جان نہیں چھوٹ رہی. مجھے ہر بندہ لعنتی لعنتی کہتا ہے، ملعون ہی کہتا ہے. ہاں جی، مجھے ہر لحاظ سے لعنت میرے اوپر چل رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا دل میرے اوپر اس کا دروازہ بند کر دیا ہے. جو مومن ہے نا، ان کے دل کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا جاتا ہے. جب میں کوشش کرتا ہوں کسی مومن کے دل میں گھسنے کی، ہاں جی، جب میں دل میں گھسنے کی، حالانکہ شیطان کی طاقت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں یہ ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اب ڈاکٹروں سے پوچھو، آپ بھی جانتے ہو کہ خون جو ہے کہاں تک نہیں پہنچتا، یعنی انگلیاں جو ہیں یہاں تک بھی خون پہنچتا ہے چھوٹی چھوٹی اس وین کے ذریعے سے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب یہ انگلیاں آپ کی یا پاؤں کی انگلیاں کام نہ کر جائے نا، کام نہ کریں تو یہ سن ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ وہ جو چھوٹی وین ہوتی ہے نا، وہ شوگر کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، خون وہاں نہیں جاتا، تو اس لیے آپ کو وہاں چوٹ لگے، کوئی زخم ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کہ خون وہاں نہیں جا رہا. اور جب تک خون جا رہا ہے اس کونے تک، ہاتھ اور پاؤں کے کونوں تک وہ کام کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پورے جسم میں خون دوڑتا ہے، اور جہاں تک خون جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ جاتا ہے. لیکن سارے جسم میں دوڑے گا لیکن دل میں نہیں جا سکتا. اللہ نے مومن کے دل کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا ہے. جب میں وہاں جانے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسی آگ ہوتی ہے جو مجھے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو میں ڈرتا ہوا جاتا نہیں. یہ 2 وجہ ہیں کہ میں رو رہا ہوں. اور اس لیے فرمایا نا کہ میں تیرے آدم علیہ السلام کا بدلہ لوں گا اس کی اولاد سے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں میں ان کے قریب نہیں جا سکتا. ہاں جی، تو فرمایا بے شک یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے یا کان لگا کر سنتا ہے اور وہ متوجہ ہو. یہ تھا آج کا درس. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول اور منظور فرمائے، اور دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ایک اور بات جو ہے ابواب میں جو ہے نا، ابواب کا معنی ذکر کر رہا تھا. ابواب میں ایک بات وہ ہے جو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں بیٹھے تو سبحان اللہ و بحمدہ کہے. جو یہ کہے، جب جیسے آپ کسی مجلس میں جائیں، دینی مجلس میں، دنیاوی مجلس میں جانے، جب بیٹھتے ہوئے آپ کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھیں.
تو آپ کون ہیں؟ اواب ہیں۔ اس مجلس کی ساری جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں نا، گناہ، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اور فرمایا جب اٹھنے لگے مجلس سے تو پھر پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جب یہ پڑھے مجلس سے اٹھتے ہوئے تو اس مجلس میں جو بھی آپ سے یا کسی سے کوئی برائی ہوئی ہے اور اس کا گناہ آپ پر پڑتا ہو، وہ فرشتے نہیں لکھتے۔ ہاں جی، جب کسی مجلس میں جاؤ اور اس میں ظاہر ہے مجلس میں تو اچھی بری باتیں ہوتی ہیں نا، تو جب آپ سنیں گے یا کریں گے تو آپ کا نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، لیکن جب اٹھتے ہوئے آپ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک، جب یہ پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال سے وہ مٹا دیا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اواب آدمی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔